اردو بول سا چل پڑھ ہن تھوڑے شروع کر دے کر اطرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق تحریک قرآنی انقلاب کے ساتھ ہے۔ تحریک قرآنی انقلاب کا میں جنرل سیکرٹری ہوں۔ عبد الرحمن میرا نام ہے اور 0306 980 میرا نمبر ہے۔ تو میرا تعارف آپ سے یہی ہے، میں بار بار نیٹ پر تھوڑا ادھر پھیرے بھی کر قرآنی صاف ہو جائے قرآنی اور کر لیا اور کر قرآنی نقطہ نظر پر ہمیشہ ہم بولتے رہتے تیرا ہاتھ ہیں مگر آیا کھلے لوگوں کو یہ ہاتھ مگر تو رکھی کھلے لوگوں کو انہیں تو پڑے گا یہ والا ہاتھ پوری قوم کو ہم بتانا چاہتے ہیں۔ او گو تیرا ہاتھ نہ ہوے کیمرے تے ہاتھ آ رہا ہے۔ تو میں پہلے آپ تعارف کرا چکا ہوں، یہ چیئرمین صاحب کھڑے ہیں، ہمارے قرآنی تحریک قرآنی انقلاب کے چیئرمین ہیں اور میں جنرل سیکرٹری ہوں۔ تو ہم ہمیشہ سے قرآن کی بات کرتے ہیں اور پوری قوم کو بتاتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کو بتاتے ہیں۔ تو میرے سامنے قرآن پاک کی سورۃ طور کی آیت ہے، یہ میرے چیئرمین صاحب کے پاس قرآن پاک کی وہ آیت بھی ہے، وہ لیے ہوئے ہیں۔ تو میں ذرا آپ سے وہ آیت تلاوت کر دوں تو اس کا آپ ترجمہ خود دیکھ سکتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَالطُّورِ وَکِتَابٍ مَسْطُورٍ وَفِي رَقٍّ مَنشُورٍ۔ یہ ایک ہی آیت ہے تقریباً۔ تو اس کا مفہوم معراج کا موضوع ہی ہے منشور۔ یہ پارٹیوں والے اپنے اپنے منشور بناتے ہیں، قرآن کہتے ہیں میرا بھی منشور ہے، یعنی قرآن کا اپنا ایک منشور ہے۔ اور اس کے متعلق میں آج بات کروں گا اور کچھ سیاسی گفتگو بھی ہوگی۔ تو سب سے پہلے سپریم کورٹ کے جناب چیف جسٹس صاحب آف سپریم کورٹ سے میں گزارش کرتا ہوں، جو 62 کی انہوں نے تشریح کی ہے وہ بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے، میں وہ آیت آپ کی نظر کرتا ہوں تو آپ کے گزار کرتا ہوں، جیسے کہ ہاں والذین یرمون محصنات لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوا 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ تو اس کا مفہوم آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ جو آدمی گواہی جھوٹی دے دے، گواہی پیش نہ کر سکے، 4 گواہ پیش نہ کر سکے، تو قرآن کہتا ہے وہ آدمی جھوٹا ہے، لہٰذا اس کی گواہی جو ہے نا وہ ابدا کبھی قابل قبول نہیں۔ ابدا کیا ہوتا ہے؟ ابدا ہوتا ہے، قرآن اس کے متعلق قرآن نے تشریح بھی کر دی ہے کہ ابدا کیا ہے، ابداً کیا ہے یا ابدا کیا ہے، یعنی اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ ابتدا تو ہو سکتی ہے لیکن انتہا نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو آدمی جھوٹا ثابت ہو 62 کے تحت یا کسی جگہ پہ بھی جھوٹ بولے گا تو اس کی گواہی قابل قبول اس قرآن کی آیت کے مطابق نہیں ہوگی اور کبھی بھی نہیں ہوگی۔ تو جناب نے یہ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ نے یہ 62 دن میں ایک فیصلہ آیا ہے، ٹی وی پر ہم نے سنا ہے، ٹی وی پر ہم دیکھ رہے تھے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نائلی ہے یا اہلیت ہے، نائل ہونا جو ہے یہ ساری زندگی کے لیے نہیں ہے، یہ کچھ عرصے کے لیے ہو سکتا، تاعمر نہیں ہو سکتا۔ قرآن اس کو تاعمر کہتا ہے، وہ تو معافی نہیں دیتا نا۔ جو آدمی جھوٹا ہو جائے اس کو وہ کہتا ہے ابدا، ہمیشہ واسطے، وہ دوبارہ گواہی کے قابل قبول نہیں ہوگا، وہ سچا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ جو مرضی کہہ لے وہ سچا نہیں ہوگا، اور خاص کر اس کو منصب پر نہیں بٹھایا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا، قرآن کا یہ منشور ہے، وہ کہتا ہے لعنت للکاذبین، جھوٹوں پر لعنت ہو۔ اور لعنت سے مراد کیا ہے کہ خدا وہاں آسمان پر بیٹھے ان لوگوں پر لعنت بھیج رہا ہے، یہ بات نہیں، معاشرے میں اس کا مقام نہیں رہتا، معاشرے میں وہ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں اور آگے بھی ان کے لیے جہنم ہوتی ہے۔ دوسری جگہ پر قرآن نے یہ بڑی واضح بات کہی ہے کہ جناب وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ الْكَافِرُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ سورت کون سی ہے؟ سورت میدہ کی آیتیں ہیں 3، 45 نمبر، 46 نمبر، 47 نمبر آیت آپ خود پڑھ سکتے ہیں، میرا اپنا ترجمہ نہیں ہے۔ جو شخص وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ الْكَافِرُونَ، جو قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وحی کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یہی لوگ کافر ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ لوگ مسلمان کم از کم نہیں ہیں۔ وہ کہتا نا، علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبہ یہ سرور، تیری خودی کے درمیان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل،
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو بہرحال میں یہ بارڈز دینے والا آپ کا جو فیصلہ ہے میں آپ سے نہایت ادب سے گزارش کرتا ہوں, خاص کر سپریم کورٹ آف پاکستان, چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے, کہ جناب یہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرمائیں اور ان آیتوں کا مطالعہ کریں اور ان کو دیکھیں کہ کیا واقعی قرآن نے کوئی چھوٹ دے رکھی ہے. اچھا, پھر دوسری بات, ایک آدمی نائل ہو گیا 5 سال کے لیے, باپ نائل ہو گیا, سیاستدانوں کا باپ نائل ہو گیا اور بیٹے نے اس کو میدان میں اتار دیا, دوسری دفعہ اگلے 5 سال میں وہ کرپشن کرے گا اور وہ نائل ہو جائے گا, اور یہ جو ہے جناب کے فیصلے کے مطابق یہ بحال ہو جائے گا دوبارہ اگلے سال, اگلے 5 سال کے بعد پھر وہ اہل ہو جائے گا. یہ کون سے فیصلے ہیں جناب والا؟ خدا کے خوف سے ڈریں اور ان فیصلوں کو نظر ثانی کریں اور ان کو تبدیل کریں اور قوم کو بتائیں کہ سچ بولنا ہے. یہ 62 میں جو امین صادق کا لفظ ہے, یہ بھی جناب نے یہ فرمایا, میں نے وہ سنا بھی ہے ٹی وی پر کہ جناب وہ نبی امین صدیق ہوتا ہے اور دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا. یہ تعویل غلط ہے, یہ تشریح غلط ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, 1,24,000 تقریباً پیغمبر آئے, وہ چلے گئے, اس کے بعد اس نظام کو کس نے لانا ہے؟ نبی تو ہے نہیں, تو پھر کیا کرو گے؟ پھر نبی کو باتیں مارتے رہو گے یا رسول اللہ آپ آ جائیں, اس نظام کو جو آپ نافذ کریں. نہیں, ہمارا امت کا کام ہے, ہم نے امین بننا ہے, ہم نے صدیق بننا ہے, کیونکہ قرآن امین صدیق نہ ہونے والے کو لعنت بھیجلا ہے, لعنت علی الکاذبین, میں نے پہلے بھی گزارا ہے. تو بات یہ ہے کہ جناب قرآن پاک کو سامنے رکھیں اور دیکھیں. یہ 62 دنوں میں فیصلہ ہو گیا اور میرا اپنا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, جبکہ 13 فروری 2018 کو جناب اعجاز الحسن صاحب اور عطا بندیال صاحب اور جناب میاں صادق اپنا ثاقب صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 13 فروری 2018 کو جو لوگ جبری نکلے ہیں HBL UBL سے, ان کو 8,000 پنشن اور 5% دیا جائے. لیکن ایسا 6 سال میں نہیں ہو سکا, یہ 62 دن میں فیصلہ ہو گیا. اور ہمارے ہی شہر میں اعجاز الحسن صاحب کا حکم کے مطابق کمیٹی میں ایک ملازم تھا, اس کو 2.5 کروڑ مل رہا ہے, ان کو 40 لاکھ کا چیک مل چکا ہے. میں ان قریب وہ 40 لاکھ کی کاپی اور جو لیٹر پر سیٹسفائی والا لیٹر لکھیں گے وہ میں عدالت کو بھی دکھاؤں گا, عدالت میں پیش ہوں گا. اور یہ جو اعجاز الحسن صاحب نے میرا ہی حکم کیا تھا کہ ان کو پنشن دیں, لیکن وہ ٹال وال کر رہے ہیں اور ان کو پیسے مل رہے ہیں. یہ کون سے اختیارات ہیں جو میرے لیے تو کمزور ہو جاتے ہیں اور کئی لوگوں کے لیے سالوں کے چلتا ہوا تھا وہ تو نہیں فیصلہ ہوتا. ہاں, یہ 62 سال میں 62 دن میں آپ نے فیصلہ کے دے دیا, 62 دن میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے. تو میں گزارش کروں گا, تو میرا کیس نمبر میں دوبارہ دہرا رہا ہوں, کیس نمبر CRLOP 170/2019, یہ میرا کیس نمبر ہے. عبد الرحمان بنام اورنگزیب HBL پریزیڈنٹ. تو خدا حافظ, اللہ حافظ.